محترم آپ لوگوں کے ہم سوالات لے لیتے ہیں، اور آج بھی میں ایک ہمارے بہت محترم ہیں محمد آصف صاحب، مفتی صاحب ہیں، عالم دین ہیں، آج بھی میں ان کا سوال لوں گا، اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی اہل علم مجھ سے سوال پوچھے گا میرا حق ہے کہ میں اس کے سوال کا پہلے جواب بھی دے دوں، اور مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے خاص طور پر مجھ سے ذکر بھی کیا کہ میرا نام بھی لے لیجئے گا، اور میں نے اس لیے ان کا نام لے لیا، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائے۔ اور یہ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس بات کی وضاحت کر دیں کہ جس طرح میں اکثر، چونکہ آج کل محرم کے دنوں میں ہماری پوری سیریز چل رہی ہے جس میں بارہا میں نے آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھائی، تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ جو بحثیں آئی ہوئی ہیں عموماً صحابہ کرام سے متعلق اور ان کے مشاجرات سے متعلق، جو آپس میں ایک نا اتفاقی کی فضا پیدا ہو گئی تھی، تو میں اکثر ذکر کر رہا ہوں کہ یہ تاریخ کی کتابوں کی روایات اتنی کچی، اتنی متعارض ہیں کہ اس پر اعتبار کیا نہیں جا سکتا۔ اچھا، تو یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس پر عموماً ایک بحث ہوتی ہے یا کسی سے بات چیت چل رہی ہو تو وہ یہ دلائل دیتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں چلو بہت سی باتیں بے سند آئی ہیں، لیکن ہمارے محدثین جو ہیں جیسے مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث کی کتاب انہوں نے لکھی، اور اس حدیث کی کتاب میں انہوں نے باقاعدہ ایک چیپٹر باندھا ہے جمل کا بھی، صفین کا بھی اور خوارج کا بھی۔ اس پر یہ اکثر لوگ اعتراض وارد کر دیتے ہیں کہ جیسے حدیث کی کتابیں ہیں مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ، یہ حدیث کی کتابیں، لیکن انہوں نے بھی مکمل ابواب باندھے ہیں جمل کے، صفین کے حوالے سے، اور بہت سی روایات لے کر آئے ہیں۔ تو یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آپ صرف تاریخ کی باتیں نہیں ہیں، یہ حدیث کی کتب کے اندر محدثین بھی یہ واقعات لے کر آئے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کلیئر کر دیجئے کہ کیا محدثین یہ جو واقعات لے کر آئے ہیں اس کی کیا قابل اعتماد ہونے کی دلیل ہے یا نہیں؟ تو میں اس کو بھی سمجھا دیتا ہوں، اور دوبارہ میں ذکر کر دیتا ہوں، ظاہر ہے کوئی دنیا کو ہم نے نہیں بدلنا، نہ دنیا میں انقلاب لے کے آنا ہے، اپنا ایک فرض سمجھتے ہوئے کچھ ایک نقطہ ہم سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ کرے ہم سمجھ جائیں۔ اور میں بارہا یہ چیز آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ پیچھے بھی میں نے کئی دفعہ اس چیز کو دہرایا ہے اور سمجھایا ہے کہ دو طرح کے طبقے ہمارے یہاں موجود ہیں، جسے ناسبی کہا جاتا ہے، رافضی کہا جاتا ہے۔ جو ناسبی طبقہ ہے یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ان کے خیالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ جب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی ہے، اس کے بعد سے جمل کے واقعات، صفین کے واقعات، یا مزید آگے جو مسلمانوں میں جتنے بھی نزاع ہوئے ہیں، ان سب کا قصوروار نعوذ باللہ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام ڈال دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کچھ طبقہ ہے وہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو نہیں ایسا کچھ کہتا، لیکن دیگر صحابہ کرام کے متعلق وہ بہت زیادہ الزامات لگا دیتا ہے۔ یہ دو طرح کے طبقے ہیں، اصل میں دونوں طرح کے طبقے غلطی کہاں کر دیتے ہیں؟ دیکھیے گا، بدقسمتی ہوئی ہماری یہ کہ اللہ رب العزت کا جو کلام ہے، قرآن ہے، ہم نے اس سے رہنمائی نہیں لی۔ یاد رکھ لیجئے گا میرا اصول، بنیاد ہمیشہ قرآن سے لی جاتی ہے، اس کے بعد ہر چیز کو پرکھا جاتا ہے، جو چیز اس کی مطابقت میں آئے گی مانا جائے گا، مخالفت میں آئے گی وہ نہیں مانا جاتا، چاہے وہ کسی بھی عالم دین کی لکھی کتاب ہو، کسی عالم دین کا فتویٰ ہو، یا کوئی بھی کتاب ہو، چاہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب ہو۔ بدقسمتی ہوئی ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ نے بالکل یہ کتاب لکھی اور اس میں جمل کا باب بھی باندھا، صفین کا باب بھی باندھا، لیکن ہوا یہ کہ اس کے اندر یہ روایتیں ایسی لے کر کے آ گئے کہ کچھ روایتیں تو ایسی ہیں جو اس طبقے کو بالکل فائدہ دیتی ہیں، اور وہ اپنا ان روایتوں کو لے کر الگ ہو جاتے ہیں، کہ جن روایات کے اندر ذکر یہی ملتا ہے کہ جنگ جمل کے اندر صحابہ کرام حضرت طلحہ ہوں، زبیر ہوں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں، یا اس کے علاوہ صفین کے معاملات ہوں، وہاں جو صحابہ کرام ہیں یہ سارے کے سارے غلط تھے، یہ سارے کے سارے ان کے اخلاق اچھے تھے، ان کا نعمل اچھا تھا، اور الزامات الگ، تہمتیں الگ، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے مقابلے میں یہ طبقہ جو ناسبی ہے وہ بھی اسی کتاب کا سہارا لیتا ہے بدقسمتی کے ساتھ، مصنف ابن ابی شیبہ کا، اور اس میں سے اتنی کثرت کے ساتھ روایات موجود ہیں جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بالکل شایان نشان نہیں بنتی ہے۔ دو ورژنز سامنے آ جاتے ہیں، اور یہ دو ورژنز سامنے آنے کے لیے سب سے بڑی اور مضبوط دلیل یہی ہوتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ۔ وہ کہتے ہیں یہ تو حدیث کی کتاب ہے، یعنی باقی تو تاریخ کی کتابیں ہیں وہ تو چلو اس میں سندوں کی بحثیں ہیں، بلا سند باتیں بہت زیادہ ہیں، یہاں پر تو سندیں بھی ذکر کی ہوئی ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، لیکن بات وہی ہے، ہر بندے نے اپنے حساب کی روایتیں الگ لے لیں، قصے کہانی الگ لے کے سائڈ پہ ہو گیا، اور بڑی ہستیوں سے متعلق زبان درازی کرنا شروع ہو گیا۔ ایسی روایات جس کا میں مختصراً ابھی ذکر کرتا ہوں، ایسی روایات کی بنیاد پر صحابہ کرام دور، ایک عام مومن بھی آپ کے سامنے آ جائے نا، ان کچی بنیادوں کے اوپر ہم اس پر بھی کوئی الزام نہیں لگا سکتے۔ ہمیں قرآن پاک نے کیا رہنمائی دی ہے یہ میں آخر میں آپ کو بیان کروں گا، تاکہ اس قرآن کی بنیاد سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دونوں طرفوں کے جو واقعات ذکر کیے ہیں ہم اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکال پائیں گے۔ قرآن پاک سپریم ہے، قرآن کے مزاج کو سمجھیں، وہ انسان کو کہاں لے کے جانا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں، اب میں فی الحال تو اپنے حافظے کی بنیاد پر جلدی آپ کو کچھ چیزیں بیان کر دیتا ہوں، باقی اس کے ریفرنسز میں اسٹوڈنٹس کو بولوں گا وہ ڈال دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں کہ وہ طبقہ ہے جو صحابہ کرام حضرت طلحہ، حضرت زبیر، دیگر صحابہ کرام سے متعلق اہل شام
کہ جو صحابہ تھے ان سے متعلق ناروا سلوک کرے گا، الزامات لگا دے گا، ان کے اوپر طرح طرح کی باتیں، وہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی کچھ روایات لے لے گا۔ جیسے ایک روایت ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کے حوالے سے وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے بھائی ہیں لیکن انہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ کافر ہو گئے ہیں، تو عمار بن یاسر نے ذکر کیا نہیں، وہ کافر نہیں ہوئے ہیں، ہاں لیکن فاسق ہوئے ہیں، ظالم ہوئے ہیں کہ انہوں نے بغاوت کر لی ہے۔ یہی جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر آ گیا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، نہ یہ مشرک ہیں نہ یہ منافق ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں لیکن انہوں نے ہم پر بغاوت کر دی ہے۔ یہ جو روایات ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کی، یہ پرسیپشن دیتی ہے ظاہر ہے کہ وہ بغاوت پر اترا ہے، اور جب بغاوت پہ اترے ہیں تو بغاوت کی راہ اچھی راہ ہی نہیں ہے، وہ گناہ کی راہ ہے، وہ ظلم کی راہ ہے، وہ فسق کی راہ ہے، یہ ایک نتیجہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی اور روایات ہیں، جیسے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے حوالے سے کہ بھائی یہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑیں گے تو ایک ظلم کی کیفیت کے اندر یہ لڑیں گے، یہ مرفوع بات بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ ذکر ہو گئی۔ اس کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر کے حوالے سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ انا انا الحق و انہم علی الضلالہ، کہ ہم لوگ حق پر ہیں اور وہ جو گروہ ہے سامنے، حضرت طلحہ ہو، زبیر ہو، ام المومنین ہو یا صفین کا معرکہ ہو، وہ لوگ گمراہی کے اوپر ہیں۔ یہ جو روایات ہیں جو میں نے چند آپ کو ذکر، اس کے علاوہ بھی ہیں، جیسے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بعد میں پچھتائی تھیں کہ کاش ہم نہ جاتے، یہ بصرہ کی طرف ہمارا خروج ہی نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ مائے حواب والی بھی ایک روایت ہے، وہ روایت ہے نا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ جب تشریف لے جا رہی تھی تو رستے میں جانور بھونکنے لگ گئے تھے، کتے بھونکنے لگ گئے تھے، تو یہ مائے حواب والی بھی روایت ہے۔ تو یہ روایتیں جو 8-10 ہیں، یہ روایتیں ایک طبقہ لے کے الگ ہو جاتا ہے، اور وہ جب اس کو دلیل دینی ہوتی ہے وہ انہی روایتوں میں سے دلیل بنا کے دے دیتا ہے، اور ان روایتوں کی بنیاد پہ یہ جو آ گئی مصنف ابن ابی شیبہ میں باتیں، ان باتوں کی بنیاد پر وہ دوسری جانب پھر الزامات لگانا شروع کر دے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ کیا ان روایتوں کو ہمارا قرآن اجازت دے رہا ہے کہ ہم قبول کریں یا قرآن اجازت نہیں دے رہا، یا ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو رد کر دیں۔ وہ میں آخر میں آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ تو یہ بہت سی روایات، 8-10 روایات جو میں نے آپ سے ذکر کی، واضح طور پر دلالت بنتی ہیں اس موقف کی طرف کہ بھائی ایک جانب سے ظلم تھا، ایک جانب سے فسق تھا، ایک جانب سے بغاوت تھی، وہ لوگ فاسق بھی ہیں، ان کی طرف سے سارے معاملات خراب ہوئے ہیں، یہی پرسیپشن بن جاتا ہے۔ پھر اس پرسیپشن کے اوپر ہماری زبانیں کھل جاتی ہیں، اور جب زبانیں کھلتی ہیں تو ہم زبان درازی بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ کس پہ زبان درازی کر رہے ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے جن کی تربیت کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، حضرت طلحہ ہیں، زبیر ہیں، ام المومنین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے ہمارے لیے ماؤں کا درجہ دے دیا ہے، ہماری زبانیں کھل جاتی ہیں۔ اسی طرح ان کے مقابلے کے اندر یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، جو ناسبی طبقہ ہے، ناسبی طبقے کے لیے بھی سب سے مضبوط کتاب مصنف ابن ابی شیبہ ہی ہے۔ اس کے علاوہ باقی تاریخی کتابوں پہ آپ 10 اعتراضات کریں، لیکن یہ تو حدیث کی کتاب ہے، محدث لے کر آیا ہے، اس لیے کہ 8، 9، 10 روایتیں اس جانب کی ہیں، تو 8، 9، 10 سے 2 گنا یا 3 گنا کر لے تو ساری کی ساری روایتیں وہ ناسبیوں کی حمایت میں چلی جاتی، اس لیے کہ ناسبیوں نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، واضح ان کا موقف ہے کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں حضرت علی اور ان کے گروہ کو کہتے تھے شامل تھے، اور اس پہ دلائل کیا ہیں؟ یہی مصنف ابن ابی شیبہ۔ اس کے علاوہ بھی ہے، بہرحال یہ بھی ہے، وہ کیسے ہیں بھائی دیکھیے گا، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قتل نہیں کیا، ہم نے عثمان کو نہ قتل کیا، نہ ہم نے عثمان غنی کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، وَلَٰكِنْ غُلِبْتُ، لیکن ہم مجبور ہو گئے تھے، وہ ہم پر غلبہ پا لیے تھے۔ یہاں سے وہ ابتدا لیتے ہیں اور شروع کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، شہر مدینہ ہے، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہادری مشہور ہے، وہ چند مٹھی بھر لوگ آئیں عثمان غنی کے گھر کا حصار کر دیں، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی مجبور ہو گئے؟ ان مٹھی بھر لوگوں کے سامنے جو مجبور ہو جائے تو وہ کہاں کی بہادری ہیں جو کتابوں کے اندر ذکر آئی؟ یہاں سے وہ ابتدا کرتے ہیں۔ پھر دوسرا وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے حوالے سے آپ کا گروہ ملوث ہو چکا تھا، اتنی شہادتیں اس بات کی موجود ہیں کہ وہ لائن لگا دیتے ہیں اس چیز کی۔ بھائی کیسے لائن لگا دیتے ہیں؟ جیسے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس، یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت علی ان کے پاس جب تشریف لے گئے، انہوں نے بھی کہا کہ خدا کی قسم، حضرت علی سے اللہ کی قسم کھا کے بتائیں کہ کیا آپ کا کوئی حصہ تھا ان میں؟ حضرت علی نے کہا نہیں، میرا تو کوئی، نہ میں نے حکم دیا نہ میں نے قتل کیا۔ صفائی، یعنی اپنی صفائی کیوں دے رہے ہیں صحابہ، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کچھ تو تھا ماحول ایسا۔ پھر بھائی جس وقت یہ چلو الزامات لگنا شروع ہو گئے، پھر الزامات کے بعد پھر جب صحابہ کرام نے کہا بھی اب الزامات لگ رہے ہیں تو قصاص تو لینا بنتا ہے، اللہ کا حکم ہے، اور یہ قصاص اس لیے لیں کہ آپ جو ہیں اگلے امیر المومنین ہیں، تو یہ فرض بنتا ہے آپ کا قصاص بھی لیں تاکہ ماحول سازگار ہو اور آپ کے اوپر جو الزام لگا ہے وہ دھلے۔
اب ہمارے یہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص لینے کے حوالے سے کبھی منع نہیں کیا کہ بھئی ہم قصاص لیں گے لیکن پہلے بیعت ہو، لیکن یہی مصنف ابن ابی شیبہ اتنی روایتیں لے کر آ جاتا ہے کہ اس روایتوں میں قصہ ہی الگ ہو رہا ہے۔ مثلا ایک روایت ہے یہی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ان سے کہا گیا، پیغام دلوایا گیا کہ آپ بیعت کریں اور آپ ایک اتحاد پیدا کریں امت کے اندر، تو حضرت طلحہ اور زبیر انہوں نے جواب دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بھائی ہم صرف قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، قصاص ہو جائے اس کے بعد بیعت ہی بیعت ہے۔ اس کے بعد فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک جملہ منقول ہو گیا مصنف ابن ابی شیبہ میں، آپ لیس عندی دم عثمان، میرے پاس کوئی عثمان کا خون نہیں ہے۔ یہ روایت کچھ اور قصہ بیان کر رہی ہے، تو سر مسئلے ہوئے ہی یہیں سے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں جو یہ قصے کہانیاں آ گئی جمل اور صفین کی، اسی نے ہی یہ دونوں طبقوں کا آغاز کر دیا اور یہیں سے مسائل بڑھنا شروع ہو گئے۔ اس کے علاوہ پھر مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت آ گئی جو ناسبی اٹھا کے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے اندر تشریف لے گئے، بصرہ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں اور آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں، اور اس خطاب کے اندر آپ نے اپنے گروہ والوں کو بولا کہ خدا کی قسم عثمان غنی کے قتل میں نہ ہمارا ہاتھ ہے، نہ ہم نے قتل کیا، نہ ہم نے حکم دیا۔ یہ خطبہ دے کے جب حضرت علی نیچے تشریف لائے ہیں تو آپ کے قریبی ساتھی آ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ کہا کہ حضرت یہ آپ نے کیا تقریر کر دی، یہ جتنے بھی گروہ والے ہیں بدک جائیں گے، ان کا دماغ خراب ہو جائے گا، یہ تو چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ آپ نے کیا کہہ دیا۔ کہہ رہے ہیں حضرت علی اس کے بعد دوبارہ ممبر پر تشریف لے گئے اور ممبر پر جا کر آپ نے بولا ان اللہ قتلہ وانا معہ، کہہ رہے ہیں اللہ نے عثمان غنی کو قتل کیا اور میں بھی ساتھ تھا۔ اب اس کا جملہ نتیجہ آپ بتا دیں، یہ مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے، اور کیا کریں سر، یہی تو باتیں ہیں کہ دیواروں پہ ٹکرے مارنے کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ اس نقطے کے اوپر ہے جو نقطہ کئی بہت عرصے سے میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں۔ اب یہ روایت ہے جس کے اندر اقرار جرم ہو رہا ہے، کیا کریں گے آپ؟ ناسبی لے کے ڈھول پیٹتے رہتے ہیں کہ دیکھو جی جس کتاب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں ہم بھی اسی کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں۔ پھر اسی مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے جس کے اندر ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا گروہ حضرت عثمان غنی کی تعریف برداشت ہی نہیں کرتا تھا، اور یہ بھی سب سے بڑی دلیل ہے ان کے نزدیک کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں حضرت عثمان غنی کی شہادت کے، اس کے پیچھے یہی گروہ ملوث تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے یہی مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے غالباً محمد بن حاتب تھے، اس گروہ کے سامنے عثمان غنی کی انہوں نے کچھ تعریف کر دی، کہا جیسے ہی تعریف کی ہے پورا گروہ جو ہے نا وہ گالیاں دینے لگ گیا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب گالیاں دینے لگ گیا پھر حضرت علی نے ان کو چپ کروایا۔ پھر سوال یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے کے اوپر کیوں یہ گروہ اتنے غصے کے اندر آ رہا ہے؟ واضح علامت ہے کہ یہی گروہ پیچھے ملوث تھا، کر لو جو کرنا ہے۔ روایتیں آ گئی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر۔ پھر اسی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ایک اور روایت ہے، اتنی نازیبا قسم کی روایت ہے، ناسبی اور ڈنڈورا لے کے پیٹتے ہیں ناسبی۔ میں یہ دونوں طرح کی روایتیں اس لیے بیان کرتا ہوں اور ان کا رد بھی اس لیے کرتا ہوں، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو ناسبی طبقہ ہے ہمارے آج کل کے نوجوان 2 دن ان کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں نا، تیسرے دن آ کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق نازیبا جملے بولنے لگ جاتے ہیں۔ بھائی کیوں دماغ خراب ہو گیا یار؟ انہوں نے روایتیں اتنی زیادہ دکھا دی ہیں کہ دماغ خراب ان لوگوں کا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ پھر سمجھانا پڑتا ہے، روایتوں کی اصلیت ان کے سامنے کھول کے بیان کرنی پڑتی۔ پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ بھی روایت اٹھ کر آ گئی، اور روایت یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد، عثمان غنی کی شہادت کے بعد جمل ہو گئی، صفین پہ جب جانے لگے حضرت علی تو اپنا پیچھے خلیفہ بنا کے گئے ابو مسعود کو۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے خطبہ جمعہ بھی دیا کرتے تھے، لوگوں کو درس دیا کرتے۔ ایک دفعہ حضرت ابو مسعود نے پیچھے سے خطبہ دیا اور خطبے میں عثمان غنی کا ذکر خیر کر دیا۔ اب جب ذکر خیر کیا، اب اس میں انہوں نے ذکر کیا کیا؟ پہلے یہ ذکر کیا کہ لوگوں آپ گھروں سے نکلو، مسلمان متحد ہوں، مسلمانوں میں اتحاد کی فضا پیدا ہو، کوئی ہماری نیت جنگ کی نہیں ہے، لڑائی کی نہیں ہے، اتحاد کی ہے۔ پھر اس کے بعد عثمان غنی کی تعریفیں شروع کر دیں کہ عثمان غنی وہ تھے کہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر بشری تقاضے کے اندر کچھ خطائیں ہوئی تھیں، لوگوں نے انہیں معاف نہیں کیا، اللہ حساب لیتا، لیکن انہوں نے دنیا کے اندر یہ ظلم کر کے ان کو شہید کر دی۔ اس طرح کے وہ جملے کہنے لگ گئے۔ آپ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت آگے پڑھیں، آپ کیا ہے، جب حضرت علی صفین سے واپس آئے اور پتہ چلا ابو مسعود نے یہ خطبہ دیا تھا، حضرت علی ان کے پاس چلے گئے اور جا کر سیدھی گالی مذکور ہے، آپ پڑھیں کہ حضرت علی نے ابو مسعود کو کہا یا فروج۔ اب اس کا میں ترجمہ بھی نہیں کر سکتا، جتنی نازیبا یہ گالی کا لفظ آ گیا اس کے اندر۔ ناسبی لے کے ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں گالیاں ممبر کے اوپر ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں گالیوں کی سنت کسی اور نے ایجاد کی۔ کیا کریں گے آپ؟ یہ ہے ہماری جو تاریخ کی کتابوں کے اندر جو گند بھرا ہوا ہے، اور جا کے دیکھیں آپ پیچھے تو نہ سندیں صحیح نکل رہی ہوتی ہیں، نہ متن ٹھیک نکل رہے ہوتے ہیں، صحیح سندوں کے بعضوں کو جامے بھی پہنائے ہوتے ہیں۔ پھر حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے ذکر کیا میری ماں نے جو میرا نام رکھا ہے وہ اس گالی سے بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے۔
تو یہ کیا کس سے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں؟ اس کے بعد پھر انہوں نے ذکر کیا کہ یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ محمد بن حنیفیہ غالباً، میں ابھی حافظے کے اوپر بہرحال باتیں کر رہا ہوں، اگر کچھ آگے پیچھے غلطی ہو جائے کسی کا نام لینے کے اندر تو آپ چیک کر لیجیے گا، ریفرنسز آ جائیں گے. وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے گروہ میں تھے، حضرت علی کے گروہ والے مسلسل عثمان غنی کی تنقیص کیا کرتے تھے، ان کی شان گھٹاتے تھے، ان کو برا بلا کہا کرتے تھے. کہا کہ جمل والے دن جس وقت لڑائی ہو رہی تھی، حضرت علی کے زبان سے، مبارک زبان سے ایک نعرہ ہم نے سنا تھا کہ وہاں سے آواز آئی تھی کہ عثمان غنی کے قاتلین کو اللہ غرق کرے. تو حضرت علی نے بھی نعرہ دیا تھا، خدا کی قسم عثمان غنی کے قاتلوں کو اللہ غرق کرے. کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کے مبارک زبان سے جب ہم نے یہ جملہ سن لیا تھا نا، اس کے بعد پھر ہم نے عثمان غنی کو برا بلا کہنا چھوڑ دیا تھا. پھر وہ اس کو بھی دلیل بناتے ہیں، کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اس گروہ میں وہ لوگ تھے جو عثمان غنی کو گالیاں دیا کرتے. تو گالیوں کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ گالیوں کا آغاز یہیں سے ہوا ہے. پھر کل کو کوئی اور گروہ گالی دیتا ہے تو آپ کیوں برا مانتے ہیں بھائی؟ تو یہ اتنا کچھ بڑھ گیا. پھر اسی طرح حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے حوالے سے روایت موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ انہوں نے ہماری بیعت کی تھی، پھر انہوں نے بیعت کو توڑ دیا تھا. مصنف ابن ابی شیبہ میں پھر روایت آ گئی کہ اسامہ بن زید، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے، یاد رکھیے گا، نبی پاک علیہ السلام نے انہیں اعزازاً اہل بیت میں شمار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ تک ہر ایک میں یہی مشہور تھا یہ اہل بیت میں سے. اس لیے ہمارے علماء بھی جب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں یہی ذکر کرتے ہیں کہ اہل بیت رسول علیہ السلام میں سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ذکر کیا کہ یہ بیعت ہوئی تھی رضامندی کے ساتھ، طلحہ اور زبیر نے بیعت توڑ دی، اور یہ اس وجہ سے یہ حق ہے ہمارا کہ ہم ان سے یہ اب قتال کریں. اس پر اسامہ بن زید کھڑے ہو گئے بصرہ کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہونے کے ناطے انہوں نے گواہی دی. انہوں نے کہا گردن پہ تلوار رکھ کے بیعت نہیں لی تھی، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ طلحہ اور زبیر ان کی رضامندی کے ساتھ بیعت نہیں ہوئی تھی. اب یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں. اس کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ آپ ذرا پڑھ کے دیکھ لیجئے گا کہ وہ جو گروہ تھے حضرت علی کے ساتھ والے، وہاں وہ قتل کرنے لگ گئے تھے اسامہ بن زید. یعنی وہ اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو بھی مار دینا چاہ رہے تھے کہ اس نے کیا بات بول دی. پھر اسی کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ میں وہ یہ روایتیں بھی ناسبی اٹھا کر کے لے آتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بن علی جو ہیں وہ حضرت علی کے خلاف تھے، کیونکہ یہ بھی روایت موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ حضرت علی بصرہ میں آپ خطبہ دے رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ باغی ہو گئے اور ہم نے ان کے خلاف قتال کرنا ہے. تو حضرت حسن بن علی نے اس کے بعد فوراً خطبہ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھے ہیں فوراً کھڑے ہو گئے حضرت حسن بن علی، اور لوگوں کو کہا کہ میں تمہیں بار بار بولتا تھا کہ مدینے کے حالات ایسے ہیں، تم لوگ یہاں پر آ گئے ہو، تم بھی اس حالت کے اندر ہوتے نا وہ تمہیں بھی مار دیتے اور تم لوگ بھی کچھ نہیں کر پاتے، یہاں کیا کر رہے ہو. تو حضرت حسن بن علی چونکہ مخالف تھے، یہ سب جانتے ہیں کہ اس قتال کے حامی نہیں تھے. اس کے بعد پھر حدیث کے لفظ کیا ہے دیکھ لیجیے گا، روایت کے لفظ کیا ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حنین جاریہ نہ کر بیٹھیا حسن. اب حنین جاریہ کا لفظ کا ترجمہ آپ لغوی کر کے دیکھ لیں وہ بھی ٹھیک نہیں، لیکن یہ بھی ایک برے جملے کے طور پر عربی میں محاورتاً استعمال ہوتا ہے. یہ ساری روایتیں بھر کے آ گئی، ناسبی لے کے گھومتے ہیں، اسی کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہوتے ہیں ناسبی. اچھا اس کے بعد جو ہے عموماً یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ بھائی بغاوت تو وہ ہو جہاں مسلمان تلوار لے کے حاکم کے خلاف چلیں. اگر وہ لڑائی میں کوئی پہل کر دے گا تو باغی ہوگا نا. اگر کسی نے دھرنا دیا ہے، کوئی آ کر بیٹھ گیا لیکن وہ لڑ نہیں رہا، ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ تلوار اٹھا کے آ گیا ہے، اس نے فائٹ کرنا شروع کر دیا، باغی ہو گیا. اب یہاں پر مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کا ہی سہارا لے لیتے ہیں ناسبی، وہ بھی یہ ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جنگ کی ابتدا طلحہ زبیر کی طرف سے بالکل نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ روایت لے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کی کہ حضرت علی اور حضرت طلحہ اور زبیر ان کے درمیان تو مذاکرات چل رہے تھے، اور جب مذاکرات چل رہے ہیں تو ابھی مذاکرات ظاہر ہے کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. نہ حضرت طلحہ کی طرف سے کوئی تلوار اٹھی نہ ان کے گروہ کی طرف سے، بلکہ مذاکرات چلتے جب تیسرا دن آیا تھا شام کے ٹائم حضرت علی نے پردے اٹھائے اور کہا فرمایا چلو تلواریں لے کے مارو، حملہ کرو. یہ بھی روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. کیا کر سکتے ہیں بھائی آپ. اس کے علاوہ بھی اتنی روایتیں ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کی کہ جس کے نتائج جو ناسبی فائدہ لیتے ہیں اس کا زیادہ. تو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب کے بھائی آ گئی ہے تو کیا کریں، حدیث کی کتاب میں ایسی بات نہیں آنی چاہیے تھی. انسان ہے، انہوں نے پتہ نہیں کس نیت سے لکھی کس نیت سے نہیں لکھی، لیکن لوگوں نے بعد میں فتنے بنانا شروع کر دیے اور فتنے وہی ہو گئے. ایک طرف فتنہ ہو گیا رافضی فتنہ، ایک طرف ہو گیا ناسبی فتنہ، اور آج تک یہ فتنے ختم نہیں ہو رہے ہیں. وجہ صرف یہی ہے کہ یہ جو کتابیں ہمارے سامنے آ گئیں. پھر اور بھی بہت روایتیں، ابھی میں نے چیدہ چند روایتیں آپ کو بیان کی ہیں، ورنہ آپ خود سہل بن حنیف کی روایت موجود ہے کہ انہوں نے کیا ذکر کیا. اس کے علاوہ بھی اور روایتیں موجود ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے. لہذا یہ سب چیزیں. اچھا اب کمال بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دونوں اب آپ نے سن لی، دونوں رخ کی باتیں اسی میں موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں. اب اللہ کا قرآن ذرا ہم پڑھتے ہیں، اپنی بنیاد کو تو پہلے تھوڑی سی ہم ٹھیک کریں نا، پھر دیکھیں ان روایتوں میں سے ہم نے قبول کیا کرنا ہے اور رد کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ نور میں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون. دیکھیے گا ہمارے دین کے اندر کسی کی عزت بہت اہم چیز ہے.
جان مال عزت، اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق اتنی عظمت دے دی تھی کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی جان مال اور عزت ہمارے دین میں از ایکول ٹو جیسے مکہ ہے. ہر مسلمان کے دل میں جتنی مکہ کی تعظیم ہے، عزت ہے، حرمت ہے، ایک مسلمان کی جان مال اور عزت اس کے برابر ہے. یعنی اگر کوئی بھی شخص کسی ایک عام مسلمان کی بھی جان پر حملہ کرتا ہے، مال پر حملہ کرے گا یا عزت پر حملہ کرے گا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے مکہ شہر پر حملہ کیا، کعبے کی دیواریں گرا دی. اتنا بڑا جرم ہے. یہی وجہ ہے جب آپ کسی کی عزت پر حملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سخت احکامات بیان کیے ہیں کہ ہمارے دین میں اس کی بڑی ویلیو بہت زیادہ ہے اس چیز کی. اب دیکھیں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ شخص جو کسی پاک باز عورت پر تہمتیں لگائے، زنا کی تہمت لگا دے، پھر وہ 4 گواہ نہ لا سکے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا اس کو الٹا ان کو جو الزامات لگا رہے ہیں 80 کوڑے لگائیں اور ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی مردود ہو جائے گی، ان کی کبھی کوئی شہادت قابل قبول نہیں ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں یہ لوگ فاسق ہیں. اس آیت میں چند چیزیں سمجھیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو قرآن پاک کے عبارت النص سے سمجھی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو قرآن پاک کے دلالت النص سے سمجھی جاتی ہیں. یہ دنیا کی ہر زبان، ہر ماحول، ہر معاشرہ، ہر گلی، ہر گاؤں کے اندر یہ اصول اپلائی ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ فطرتی اصول ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے والد صاحب اس اپنے بیٹے کو سگریٹ بھی پینے نہیں دیتے ہیں. ایک دفعہ وہ اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھا اور بات چلے کہ یار چرس پینی ہے، تو وہ بچہ فوراً خود ہی استدلال کر لے گا، حالانکہ باپ نے کبھی بھی چرس کے حوالے سے اس کو اگر منع نہ بھی کیا ہو، لیکن بچہ خود استدلال کر دے گا. وہ کہے گا جب میرے والد سگریٹ تو پینے مجھے دیتے نہیں ہیں، چرس کہاں سے پینے دیں گے، بدرجہ اولا اس حکم کو داخل کر دے گا. یاد رکھیے گا 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے کہ ایک حکم، ایک ہے ہر وہ چیز جو اس حکم سے بھی بڑے درجے کی چیزیں ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں بدرجہ اولا، وہ اس حکم کے اندر داخل ہوتی چلی جاتی ہیں. میرے گھر میں پابندی ہو کہ میں اب 10 بجے سے بھائی کوئی لیٹ نہ ہو، گھر کے اندر سب آ جایا کریں، 10 بجے کے بعد کوئی نہ آئے. تو اب ایک بچہ مجھے بولے کہ یار 2 بجے ہم نے پارٹی کرنی ہے، میں خود ہی استدلال کر لوں گا، یار میرے والد صاحب 10 بجے کے بعد تو گھر پہ تاخیر اجازت نہیں دیتے، وہ 2 بجے کی کہاں سے اجازت دیں گے. دلالت النص کا استدلال بھی ایک چیز ہوتی ہے، اس کو بھی سمجھیں. اللہ نے فرمایا اگر کوئی کسی پر زنا کی بات کر دے، تہمت لگا دے، عینی شاہد 4 پیش کرے، اگر وہ نہیں پیش کر سکا 3 پیش کیے، پھر ان سب کو گواہوں سمیت ان کو 80 کوڑے لگنے ہیں، تاکہ ایک ماحول پیدا ہو کہ کسی پر الزام تراشی اتنی آسان بات نہیں ہے ہمارے دین میں کہ آپ کسی کو بھی اٹھ کر کے بول دیں کہ بھائی بغیر 4 گواہوں کے کہ یہ زانی ہے، کسی کو بھی بول دیں یہ فاسق ہے، کسی کو بھی بول دیں یہ قاتل ہے. اب کچھ دلالت النص سمجھیں. ہمارے دین میں زنا بڑا جرم ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر، لیکن مجھے بتائیں زنا سے بڑھ کر قتل ہے یا نہیں؟ اگر آپ بولیں قتل بڑا جرم ہے، اللہ نے قرآن پاک میں واحد گناہ ہے قتل کا، جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، جس پر بہت سخت سزا بیان کی ہے. وہ بھی میں آیت آپ کو پڑھ دوں. اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اللہ نے فرمایا کہ جو قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر، اس کی سزا کا استحقاق یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے. اللہ اس پر غضب فرمائیں گے، اس پر اللہ کی رحمت سے دوری بھی ہوگی اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہوا. سب سے بڑا گناہ ہمارے دین میں قتل ہی ہے، جس پر اتنی بڑی وعید ہے. اگر آپ کسی پر زنا کی تہمت بھی لگائیں تو زنا کی تہمت بھی ہمارا دین کہتا ہے کہ اس کے لیے 4 عینی گواہ ہیں تو زبان سے جملہ نکالنا، ورنہ اس جملہ نکالنے والے کو 80 کوڑوں کی سزا دو. تو جب زنا کا الزام ہم بغیر ثبوتوں کے نہیں لگا سکتے، کسی پر قتل کے الزام کے لیے آپ کو کتنے بڑے شواہدات چاہیے ہوں گے، کیونکہ وہ اس سے بھی بڑھ کر جرم ہے. اس لیے جملہ علماء گزرے ہیں، فقہ حنفی کے، فقہ شافعیہ کے، مالکیہ کے، حنبلیہ کے، ان سب کا اتفاق گزرا ہے کہ قتل کی سزا کے لیے زنا سے بھی زیادہ ہمیں شہادتیں جمع، یعنی کہ ہمیں قرائن پیدا کرنے پڑیں گے اتنے کہ 100% طور پر جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ قاتل ہے اس پہ سزا جاری نہیں کر سکتے. اگر 1% کا شبہ بھی آئے گا تو ہم اس شبے کا فائدہ اٹھا کے اس کو قاتل نہیں بول سکتے. اس لیے کہ جب زنا کے حوالے سے اللہ نے اتنی سخت سزائیں شرائط بیان کی ہیں تو قتل تو بدرجہ اولا چیز ہے. اس لیے 100% کا اطمینان جب تک پیدا نہ ہو آپ کسی کو قاتل نہیں بول سکتے ہیں، قتل کا الزام کسی کے اوپر آپ نہیں دے سکتے. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری بنیادیں بنائی تھی، یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اصول دیا تھا کہ کسی پر الزام ڈالنا یا کسی کو قاتل قرار دے دینا، کسی کو فاسق قرار دے دینا اتنی آسان باتیں نہیں ہیں ہمارے دین میں. اس کے لیے بہت سی چیزیں چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ کیا تاریخ کی کتابوں میں جو ہمارے پاس روایتیں آ جائیں، چاہے صحیح سند کی، کیا اس بنیاد پر میں کسی کو زانی کہہ سکتا ہوں؟ کیا اس بنیاد پر میں کسی کو فاسق کہہ سکتا ہوں؟ کیا اس بنیاد پر میں کسی کو قاتل کہہ سکتا ہوں؟ اس کی میں 2 دلائل آپ کو دیتا ہوں. دلیل نمبر 1، دنیاوی مثال دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر آپ ایک کیس دائر کروائیں کہ بھائی فلاں بندے نے قتل کیا، اور جس وقت آپ کو شہادت کے لیے بلایا جائے، گواہی دینے کے لیے، ثبوت دینے کے لیے بلایا جائے، اور آپ وہاں جا کے ذرا ثبوت یہ دیجیے گا کہ میں نے فلاں سے سنا ہے اور اس نے فلاں سے سنا ہے،
اور یہ دونوں بڑے نیک لوگ تھے، عادل لوگ تھے، صحیح سند کی چین میرے پاس موجود ہے کہ یہ بندہ قاتل ہے۔ ایمانداری سے بتائیں کیا صرف عادل لوگوں کا نام لے لینا انف ہے کہ کسی کو قاتل ڈکلیئر کر دیا جائے؟ یہ انف شہادت ہوتی ہے کہ آپ کسی کو قاتل ڈکلیئر کر دیں؟ اسی طریقے سے اگر آپ کسی پر زنا کی الزام یا زنا کی تہمت لگا رہے ہیں تو کیا یہ انف ہے کہ آپ کسی کے سامنے صحیح سند کی چین بیان کر دیں؟ آپ کسی جج کے سامنے کھڑے ہو کے بولیں یہ بندہ بالکل جو ہے زانی ہے، زنا کرتا ہے، بھائی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ثبوت ہے کہ مجھے فلاں نے سنایا، اس کو فلاں نے سنایا، اس کو فلاں نے سنایا، اور یہ تینوں بندے میرے حساب سے بالکل نیک پرہیزگار تھے، کیا اس بنیاد پر وہ زانی ثابت ہو جائے گا یا آپ کے اوپر الٹا 80 کوڑے سزائیں لگ جائیں گی؟ سر یہ ہے حقیقت ان روایتوں کی جو قرآن پاک سے کیسے متعارض ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زانی قرار دینے کے لیے، کسی کو فاسق قرار دینے کے لیے، قاتل قرار دینے کے لیے بڑی سخت شرائط ذکر کی ہیں قرآن پاک۔ ہم لوگ صرف روایت تاریخی کتابوں کی بنیاد پر وہ قاتل تھا یا وہ قاتل تھا، یہ جتنے بھی ناصبیوں کے میں نے آپ کو دلائل ذکر کیے مصنف، یہ صرف قرآن کی اس ایک دلیل سے یقین کرو، ردی کی ٹوکری کے اندر یہ سب دلائل چلے جاتے ہیں۔ ان کا الزام کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ملوث ہے عثمان غنی کی شہادت کے اندر، نعوذ باللہ من ذالک، کیا یہ شرعی ثبوت ہے کسی کو قاتل قرار دینے کے لیے یا آپ تہمت لگا رہے ہیں؟ اس لیے میں اکثر ذکر کر رہا ہوتا ہوں کہ ہر چیز کو اس کے دائرہ کار میں رکھ کے دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ کہ یہ جو کتابوں کی باتیں آ گئی، روایتوں کی باتیں آ گئی، ہم نے سمجھ لیا یہ شرعی حجت بن گئی، علی الاطلاق شرعی حجت بن گئی، بس آ گیا مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ملوث تھا، بس یہ شرعی شہادت بن گئی آپ کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہذا یہ جتنے بھی نصب کا مادہ ہمارے یہاں جتنا تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے، یہی ہے کتابیں اس کے پیچھے۔ آپ بولو مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ لکھا ہے، وہ بھی لے آئیں گے مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ لکھا ہے۔ آپ بولو کہ بھائی تبری میں یہ لکھا ہے، وہ بھی لے آئیں گے تبری میں یہ لکھا ہے۔ آپ بولیں گے کہ تاریخ ابن کثیر نے یہ لکھا ہے، وہ بھی ابن کثیر لے آئیں گے، اس میں بھی یہ لکھا ہے۔ آپ کوئی بھی تاریخ کی کتابیں لے آئیں گے اس کے اندر یہ چیز نکلے گی۔ اور ایسی کچی بنیادوں پر آپ کسی پر قتل کا الزام لگا رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کسی پر زنا کے الزامات لگاتے ہیں، وہ ایک کچی روایت اٹھا کر کے حضرت مغیرہ بن شعبہ جو 300 عورتوں کے ساتھ زنا کیا تھا، کوئی شرم ہے؟ جس ملا نے اس روایت کو بیان کر کے اس مضمون پہ جزم کیا، اس ملا کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں اسلامی نظام بھی تو نہیں کہ ایسوں سے سختی کے ساتھ نمٹا جائے۔ کیا جرت ہے آپ کے پاس، آپ کسی ایک عام مومن کے لیے بھی، میں صحابہ کرام دور کی بات، میں کہہ رہا ہوں ایک عام مومن کو بھی آپ زانی قرار دیں؟ آج آپ کھڑے ہو جائیں کسی پر الزام لگائے، یار یہ سامنے شخص کھڑا ہوا ہے نا یہ زانی ہے، بھائی کیوں؟ میں نے کتاب میں پڑھا تھا، میں نے کل کی اخبار میں پڑھا ہے کہ یہ زانی۔ اس بنیاد پر بتائیں کہ اللہ نے جو گواہیوں کی شرط بیان کی پوری ہو گئی، یا اس جملے کو کہنے والے کو 80 کوڑوں کی سزا ملنی چاہیے؟ تو یہ چھوٹی سی چیزیں میں نے ذکر کی ہیں اس امید کے اوپر کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو کھولے کہ یہ جو کتابوں کے اندر بحثیں آ گئی ہیں کہ بھئی فلاں نے یہ کیا، یہ سب بہت عرصے بعد لکھی گئی، اپنے اپنے گروہ والوں نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے قصے بنائے ہیں، پھر ان قصوں پہ جزم کر لیا، ایمان لے کر آ گئے، اسی کو آگے بیان کرنا شروع کر دیا، لوگوں میں فتنہ پیدا شروع کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اور محمد آصف صاحب بہت شکریہ۔ اچھا اس کے علاوہ بھی میں ذکر کر دوں، مجھے تقریباً 35 میسیجز آئے ہیں، اور 35 میسیجز آئے ہیں مجھے اس چیز کے اوپر، یار فلاں بندہ جو ہے وہ آپ سے بحث کرنا چاہ رہا ہے، مناظرہ کرنا چاہ رہا ہے آن لائن۔ اب میں نام نہیں لے رہا کہ کس شخص کے ہیں، تو یہ 35 اتنی زیادہ کثرت سے بھائی فلاں بندہ فلاں بندہ، تو میں ذکر کر دوں کہ سر میں مناظروں کا شوقین نہیں ہوتا۔ کوئی بڑا عالم دین ہے اگر وہ کسی بھی موقف کے اوپر کہے کہ بھائی کامران کا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، آپ اس بڑے عالم دین کو فالو کر لیں۔ اور اگر کوئی بڑا عالم دین وہ ہم سے کہتا ہے یا کوئی پیغام دیتا ہے کہ بھائی فلاں موضوع کے اوپر آپ بحث کر لیں یا ہم سے مناظرہ کر لیں، تو میری ریکویسٹ ہے، شاید میں پہلے بھی بول چکا ہوں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا موضوع ہے تو میں آلریڈی اس کے اوپر اپنی ہار مان لیتا ہوں، اور میں اس چیز کا شوقین نہیں ہوں کہ مناظرے کیے جائیں، بحث کی جائیں۔ ایک درس ہے، ایک نقطہ ہے جو سمجھانا مقصود ہوتا ہے، جس کو سمجھ میں آ جائے گا بہت ہے۔ نہ دنیا میں انقلاب لانا ہے، نہ دنیا میں تبدیلی لانی ہے، ہماری اپنی ایک بڑی لمیٹڈ جو ہے نا ہماری لائف ہے، یقین کریں، اور بڑی مصروفیت بھی ایسی ہے کہ ہم کوئی پورا ہفتہ فارغ میں نہیں ہوتا ہوں اپنی زندگی کے اندر، سارا دن ہم مزدوری بھی کر رہے ہوتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، مزدوروں والے ہی ہاتھ ہیں، یہ آفس میں بیٹھ کے کام کرنے والوں کے ہاتھ نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد پھر بڑے مشکل سے ٹائم نکال کے یہ ریکارڈنگز بھی ہمارے اسٹوڈنٹ ضد کرتے ہیں کہ سر اب سلسلہ شروع کیا ہوا ہے تو چلتے رہیں۔ پہلے میری کلاسز ہو رہی تھی، اس کے لیکچرز تھے، یہ ریکارڈ کرتے تھے، انہی لیکچرز کو ڈال دیتے تھے۔ ابھی 2-3 مہینوں سے ہماری کلاسز بھی آف ہے، تو مجھے اسپیشلی ٹائم بھی نکالنا پڑتا ہے یہ لیکچرز کے لیے، اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور نہ میں مناظروں کا شوقین ہوں۔ ہاں میں کھلے کے اندر سب کو ذکر کرتا ہوں، کوئی بڑا عالم دین کسی مسلک سے ہو، وہ بریلوی مسلک سے ہیں، وہ دیوبندی مسلک سے ہیں، وہ اہل حدیث مسلک سے ہیں، کوئی بڑا عالم اگر کسی موضوع کے اوپر مجھے غلط پاتے ہیں وہ آپ ذکر کر دیں، میں ہار مان لیتا ہوں، شروع سے ہی ہار مان لیتا ہوں، اور مناظرے سے پہلے ہی میں واحد بندہ جو مناظرے سے پہلے ہار مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں جو کوشش کر رہا ہوں، یہ اللہ میرا جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے،
اور میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں، کس چیز کے اوپر لوگوں کو لے کے آنا چاہتا ہوں، کوئی دل کے اندر کھوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔